الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، یہ آیت سورۃ البقرہ کی 101 نمبر آیت. تو سب سے پہلے اس کی درست ادائیگی جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں تو یہ شروع ہو رہی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جیم پہ مد ہے، رسول من عند اللہ. یہ عند اللہ نہیں کہنا، عند اللہ عین سے یاد رکھ. مصدق لما، تو یہ قاف ہے، مصدق لما نہیں کہنا بلکہ مصدق لما. آگے ہے معہم نہیں کہنا. نبذ ذال سے، فریق من الذین اوتوا الکتاب، یہ یاد رکھیں فریق نہیں کہنا. وراء ظہورہم، یہ را ہے، ظہورہم ذال نہیں، نہ زائے ہے نہ بات ہے. کأنہم لا یعلمون، لا یعن سے لا یعلمون نہیں کہنا. اب اس آیت میں جیسے کہ سابقہ آیات میں ہم نے ذکر کیا یہود کی 20 شناعتوں کو، تو اس میں 21ویں کا ذکر ہے اور وہ ہے ان کی خصوصی عہد شکنی. اللہ تعالی نے انہیں کتاب دی اور اس کتاب پہ عمل کرنے کا ان سے عہد لیا، اور اسی کتاب میں دیگر تعلیمات کے ساتھ جناب سید المرسلین و خاتم النبیین کی بشارت بھی تھی، بلکہ آپ کے رفقا کا بھی ذکر تھا. جیسے قرآن کہتا ہے مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال تورات میں بھی ذکر کی گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قوم اس طرح اس سید المرسلین کو پہچانتی تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچان. اب کسی کی پہچان اور معرفت کا حق اور اس کی مثال اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کی معرفت کو بیٹوں کی معرفت کے مشابہ کہہ رہا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے اور انہیں اللہ نے جو آیات بینات سے نوازا، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو آیات بینات عطا فرماتا ہے کہ لوگ ان کی تصدیق کریں، ان پہ ایمان لائیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں. ہر نبی کے ساتھ اللہ کی یہی سنت ہے، اور یہی سنت سید المرسلین کے ساتھ بھی تھی. تو ان آیات کو دیکھنے اور ان بشارات کو اپنی کتاب میں پڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب ان کے پاس پہنچے اللہ کے وہ عظیم رسول. اب یہ رسولن، یہ تنکیر ہے تعظیم کے لیے. اور کس طرف سے آئے تھے؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. اور اس پر زائد یہ کہ اللہ کے وہ رسول
صرف اپنی بات نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی حقائق کو، سچائیوں کو بھی ان کے مصدق تھے، ان کے انبیاء کی تصدیق کرتے اور ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتے کہ یہ حضرات بھی میرے اللہ کی طرف سے آئے اور یہ کتابیں بھی میرے اللہ نے نازل کی۔ مصدق لما معہم، جو کچھ ان کے پاس تھا اس کی بھی وہ تصدیق کرنے والے تھے۔ اب اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو نہ توڑ، یعنی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس وعدے کا اللہ نے اسی صورت میں ذکر کیا اس سے پہلے کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر جبل طور کو بلند کر دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، اللہ کی کتاب تورات کی شکل میں، اس کو تم نے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اب اس عہد کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ سب سے پہلے مومنین ہوتے۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اسی صورت میں کہ تمہارا حق تو یہ تھا کہ تم اول المؤمنین ہوتے، مگر تمہارا کردار یہ رہا کہ تم اول الکافرین ہو گئے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو یہ یہود کی شناعت کا اور عہد شکنی کا ذکر ہے اس آیت میں جو 101 نمبر ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اور جب ان کے پاس پہنچ گئے اللہ کے وہ عظیم الشان رسول جو تصدیق کرنے والے تھے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو ان کا رد عمل کیا ہوا یہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، یہ ان کی شناعت ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، تو پھینک دیا ان سے ایک جماعت نے، یعنی اہل کتاب کی ایک جماعت نے بجائے کتاب اللہ کو تھامنے کے، یعنی کتاب اللہ سے مراد یہاں ان کی اپنی کتاب ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کے ساتھ آپ کے رفقائے کار اصحاب مقدسیوں کا ذکر تھا، ان کی علامات کا بیان تھا۔ سیماہم فی وجوہم، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کی تورات میں اور انجیل میں مثال بیان کی گئی۔ تو ان اہل کتاب نے اپنے اس عہد سے عہد شکنی کی، کیوں کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لانا اور جو اس کے ساتھ نازل ہوا اس پر ایمان لانا، یہ ان کی تورات پہ ایمان کا تقاضا تھا۔ یہ بات سمجھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو آیات بینات عطا فرماتا ہے، ان کی تائید معجزات سے فرماتا ہے، اور ہر نبی کی سیرت اس کی دعوت پہ ایک ظاہر نمونہ ہوتی ہے، چونکہ وہ انسانوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ نے انسانوں کی طرف انسان ہی نبی بنائے، فرشتوں کو نہیں بنایا، کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا۔ اور اگلی آیت میں پھر مزید ان کی شناعت کا ذکر ہے، جس کو ہم اس آیت کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذکر کریں گے۔ تو ایک فریق نے جو کتاب دیے گئے تھے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، اور اس طرح کا معاملہ کیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، نہ اپنی کتاب کو، نہ اس رسول پہ نازل ہونے والی تعلیمات کو،
اور نہ ہی اس رسول کی ذات اقدس کو۔ گویا کہ لا یعلمون، کہ وہ جانتے نہیں اس مضمون کو جو ان کی کتاب میں تھا، اس مضمون کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت کی صورت میں ان کی کتاب میں لکھا تھا، درج فرمایا تھا۔ گویا کہ انہیں اصلاً ہی کچھ علم نہیں۔ تو یاد رکھیں اے احباب کرام، اس کے اندر بھی ہمارے لیے یہ عبرت ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کو، نبی کی تعلیمات کو جاننے کے بعد اس پہ عمل نہ کرنا، یہ انتہائی شقاوت کی علامت ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، یہاں بھی انہی اہل تورات کی مثال دی، ایسی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، اور اس مثال کو مسلمانوں کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ ان کے جاننے والے بھی جب کردار میں اپنی کتاب کی تعلیمات کے موافق نہ ہوں گے تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے الذی یحمل اسفارا۔ ساتھ ہی دین کے داعی حضرات اور تعلیمات کو پھیلانے والے حضرات کے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے عمل کو کبھی نہ چھوڑیں، مایوس نہ ہوں، اور نہ ہی یہ سمجھیں کہ ہم نے بہت دعوت دے دی اپنے عوام کو۔ سنیے اور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کی اور اپنے کلمات کی مثال کیسی خوبصورت دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تاثیر داعی کے کلام کی وجہ سے نہیں، نہ اس کے بیان کی وجہ سے ہے، تاثیر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کہ اچھے کلمے کی مثال اچھے درخت کی سی ہے، اصلها ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، راسخ ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں۔ آگے فرمایا تؤتی اکلها کل حین، جو اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے اذن سے۔ تو میری اہل علم سے اور داعی حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں کہ دعوت میرے بیان اور میری ذات میں نہیں اس کا اثر، بلکہ اصل میں پھل اللہ کی طرف سے آنا ہے میری دعوت پہ۔ تؤتی اکلها کل حین، جو کہ ہر وقت اپنا پھل دیتی ہے۔ تو دعوت کو آپ کسی حالت میں، والدین اپنی اولاد کی اصلاح سے کبھی نا امید نہ ہوں، خطیب اپنے سامعین کی اصلاح میں کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنی دعوت اس میں اپنی تاثیر نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی ذات میں رکھے تاثیر کو سمجھے۔ تؤتی اکلها کل حین بِإِذْنِ رَبِّهَا، یہ بات غور کریں کہ وہ کلمہ طیبہ وہ ہر حال میں اپنا پھل دیتا ہے۔ کس طرح، کیوں، کیسے؟ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ امید رکھیں اور اس پہ توکل رکھیں، اور اپنی دعوت کو کبھی ترک نہ کریں اور نہ بے اثر سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔